بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، حضرت قتادہ بن دمامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہوئے۔ آپ مادرزاد نابینا تھے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو علم کے سمندر سے نوازا تھا۔ آپ علم حدیث کے ماہر تھے، تفسیر القرآن کے ماہر تھے۔ آپ کا سینہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا، بلند پایہ عالم تھے، جامع العلوم تھے۔ علم تفسیر میں اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، علم کلام میں اپنا مثل نہیں رکھتے تھے۔ آپ ایک دفعہ کوفہ تشریف لائے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا حضرت قتادہ بن دمامہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کا ایک جھوم امڑ پڑا آپ کی زیارت کے لیے۔ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا ہجوم ہے، ایک بہت بڑا مجمع آپ کو سننے کے لیے جمع ہوا۔ تو آپ نے اعلان فرمایا، سلونی اما شئتم، آج جس کے من میں جو آتا مجھ سے پوچھ لے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا سلونی اما شئتم، تو آپ کے اس علمی جلالت کا ایسا سکہ منبر بیٹھا، لوگ خاموش ہو گئے، دم خود ہو گئے۔ کسی میں جرت نہ ہوئی آپ سے سوال کرے۔ آپ کے بحر علم کا ایسا روب لوگوں پہ پڑا، مجمع خاموش ہو گیا۔ آپ نے بار بار اعلان کیا، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم۔ جب آپ نے بار بار اعلان کیا تو مجمع میں ایک کم سن طالب علم، جن کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، اور اس کو تفسیر روح البیان نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کم سن تھے، آپ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے خاموش رہے، سوال نہیں کیا، مگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ ذرا حضرت علامہ سے پوچھیں کہ وہ چونٹی جس کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے، قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے، ان سے پوچھیں وہ چونٹی نر تھی یا مادہ۔ لوگوں نے جب یہ سوال حضرت قتادہ بن دمامہ سے کیا تو آپ پہ سختہ طاری ہو گیا، آپ کی زبان گنگ ہو گئی۔ آپ نے پوچھا، ایسا سوال ہم نے تو کبھی ایسا پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں۔ خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جو بھی کم سن طالب علم تھے، بچے تھے، ان سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا وہ چونٹی مادہ تھی۔ لوگوں نے کہا اس پر آپ دلیل دیں۔ آپ نے قرآن مجید اٹھایا، فرمایا قرآن کھولو۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس چونٹی کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالت نملہ۔ یہ جو قالت کا صیغہ ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر وہ چونٹی مذکر ہوتی تو اللہ فرماتا قال نملۃ۔ تو جب رب کائنات نے قالت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا تو وہ چونٹی مؤنث تھی۔ جب حضرت قتادہ بن دمامہ نے یہ بات سنی تو آپ کو اپنی بات پر شرمندگی ہوئی۔ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے جو جی میں آتا پوچھ لو، اور ایک کم سن بچے نے آپ کو لاجواب کر دیا، اور وہ آپ کے حضرت امام ابو حنیفہ کی اس کو قرآن فہمی پر، قرآن کے علم پر حیران و ششدر رہ گئے۔ حضرات محترم، اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد تفسیر روح البیان میں صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ دولت علم کی ہو، زر کی ہو، حسن کی ہو، جمال کی ہو، شہرت کی ہو، کمال کی ہو، اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ کیوں کہ رب کائنات کے سامنے بڑا بول بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رکھا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، کہ رب کائنات نے ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا رکھا ہوا ہے۔ وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے بعضوں کو بعضوں پر، اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کسی کو اپنی نظر میں اپنے آپ سے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو صاحب علم لوگ ہیں، جو علماء ہیں، انہیں اپنے علم پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ عاجزی، انکساری، جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے، عظمت دی ہے، شہرت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ عالم فاضل ہیں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہیں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں،
تے جا جا ورنا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں تے روز شیطان نہ لڑنا کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں آسمانی اڑدیاں پھڑنا بھلیا جڑا وچ بیٹھا اینو پھڑیا ہی نہیں۔ دوستان محترم، جب انسان اپنے اندر جانتا ہے وہ خاک اور مٹی کا ایک پتلا ہے، اس لیے ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بڑا جانیے۔ جب آپ دوسروں کو اپنے سے بڑا جانیں گے آپ خود ہی بڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔